سامعین السلام علیکم، مہدی کاظمی پھر سے حاضر ہوں، اولیاء کاؤنسل آف نارتھ امریکہ نیو یارک سے، خانقاہ چشتیہ فریدیہ اور حسینیہ سجادیہ۔ آج ہماری خصوصی ملاقات ہے ڈاکٹر پروفیسر مولانا شمیم الدین منیمی صاحب کے ساتھ، جو خانقاہ منیمیہ میتن گھاٹ پٹنہ کے سجادہ نشین ہیں۔ یہ خانقاہ مخدوم مننگ پاکباز قدس سرا کی ہے، اور یہ ان کے قائم کردہ ہے جو 300 سال قبل کے بزرگ ہیں۔ اس سلسلہ ابو العالیہ کے سرداروں میں سے ہیں۔ منیمی صاحب خانوادہ سادات میں سے ہیں۔ علمی اور روحانی دنیا میں ان کا سکہ چلتا ہے۔ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، کئی علوم و فنون پر دسترس حاصل ہے، تصوف و تاریخ تصوف سے گہری وابستگی ہے، اور زبان و قلم کے شہریار، علم و عرفان کے تاجدار، نازش بزم صوفیہ اور فخر مجلس آسیہ۔ آپ ایک کالج میں شعبہ عربی کے پروفیسر بھی ہیں۔ منیمی صاحب خوش آمدید، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت نکالا۔ آپ سے ہم ایک دو سوال اور رہنمائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ منیمی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ منیمی صاحب، آپ سے ایک دو سوال کچھ ہم اپنی رہنمائی کے ضمن میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ موجودہ عہد میں آپ کے جو مشاہدات اور تجربات ہیں جو بہت ہی وسیع ہیں، ان کی روشنی میں تصوف یا خانقاہت کو محض اسمی یا رسمی طور پر دیکھا جا رہا ہے، یا حقیقی معنوں میں کہیں باقی بھی ہیں یہ کہ نہیں، یا یہ ایکٹیو ہیں ان میں آپ بتائیے کہ اس وقت جو ہے یہ خانقاہیت کا کیا حال ہے اور یہ کہاں جا رہی ہے؟ جی، اصل میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے موٹے طور پر دو پیمانے ہوتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ اگر ہم کسی چیز کو نیگیٹیوٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں تب تو لوگ کہیں گے کہ آج کل مسجد میں ہے لیکن مسجد میں روح نہیں ہے۔ گھڑی دیکھ کر اذان ہوئی، گھڑی دیکھ کر نماز ہوئی، دروازہ بند ہو گیا، اور مسجد میں اب صرف رسم باقی ہے، اصل غائب ہو گئی۔ یہ نیگیٹو دیکھنے کا ایٹیچیوڈ ہے۔ اور اگر اسی نظریے سے کوئی خانقاہ کو دیکھے، درگاہ کو دیکھے، صوفی مراکز کو دیکھے، تو وہ یہی کہے گا کہ یہاں رسم ہے۔ لیکن اگر پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھا جائے تو خانقاہیں، درگاہیں، صوفی مراکز، صوفی تکیے، صوفی جماعت خانے، صوفی رباط یقینی طور پر اپنا وہ کام انجام دینے کی کوشش کر رہی ہیں جو صوفیہ اکابر حضور سید الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت، صحابہ اور تابعین انجام دیتے آئے، اس کام کو انجام دینے کی کوشش صوفی مراکز کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو بنیادی کام ہے وہ کام ہے لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے بٹوارے کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا، سوسائٹی کے اندر ڈیفرنسز کو منیمائز کرنا، ایک نظریے سے دیکھنا، سب کے ساتھ ایک سلوک کرنا اور سب کو برابر موقع دینا، یہ صوفیوں کا ایٹیچیوڈ ہے، اور وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا نتیجہ ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کو رسم یا عادت کے طور پر کہتے ہیں وہ دراصل صوفیوں کے یہاں نفرت نہیں دیکھتے، صوفیوں کے یہاں ڈسکریمنیشن نہیں دیکھتے، صوفیوں کے یہاں بٹوارا نہیں دیکھتے، صوفیوں کے یہاں تشدد نہیں دیکھتے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ تو صرف رسم کر رہے ہیں۔ اصل کرنے کا کام تو بٹوارا ہے، بانٹنے کا کام ہے، تشدد کرنا چاہیے، اپنے جیسے لوگوں کو نکال دینا چاہیے، جو گمراہ ہے اس کو کیوں لے کے بیٹھ گئے؟ تو دراصل یہ رسم کر رہے ہیں، اصل تو ان کے پاس ہے نہیں۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اصل تشدد کو سمجھتے ہیں، اصل بٹوارے کو سمجھتے ہیں، اصل انسان اور انسان کے درمیان تفریق کو سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ کام نہیں کر رہے۔ بتائیے کہ دور حاضر میں خانقاہ کا جو رول ہے، جو آپ نے بتایا کہ لوگوں کو جوڑنا، سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا، اس میں جو علمی ہمارے جو ڈفرینسز ہیں ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ اصل میں ڈفرینسز کو پرابلم سمجھنا ہی نہیں چاہیے۔
اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہوتی کہ وہ سب کو ایک یونیفارمٹی میں لانا چاہتا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں ہمارا یہ محکم عقیدہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بغیر اس کی مرضی کے کچھ نہیں ہوتا، تب تو کوئی ڈفرنس دنیا میں ہوتا ہی نہیں. یہاں ڈفرنسز کا یہ عالم ہے کہ 1400 سال پہلے اس ڈفرنس کو بتا دیا گیا جس ڈفرنس کو آج ہم جان سکے ہیں کہ سب کے انگوٹھے کا نشان بھی ایک جیسا نہیں ہے. ہم سب ڈفرنس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور ڈفرنس ہی ہماری شناخت ہے. اس ڈفرنس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے اور رسول رحمت للعالمین ہے. اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اس ڈفرنس کو رب العالمین کی اطاعت میں لگانا ہے اور رحمت للعالمین کی پیروی میں لگانا ہے. اور جب اس حوالے سے ہم کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ڈفرنس میں رہتے ہوئے کیسے اپنے لیے اوپینین کی یکتائی، یکجائی، ایک طریقے سے جینا، ایک طریقے سے جینے کی کوشش کرنا، کیسے اس کو انجام دیں گے. یعنی ایک طریقے سے جینے سے مراد یہ ہے کہ ہم ڈفرنس کے باوجود کیسے مل کر رہیں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کریں گے اور مخلوق میں خدا کی تجلی کیسے دیکھیں گے. یہی بنیادی کام ہے اور اسی کو سیکھنے کے لیے آدمی خانقاہوں میں آتا ہے اور خانقاہیں اس کو سکھاتی ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، نافرمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا. جو لوگ حضور پاک علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، حضور پاک علیہ السلام کا ان کے ساتھ ایٹیچیوڈ کیا تھا. یہ اصل اور بنیادی کام ہے تصوف کا. اور تصوف اسی لیے خدا سے جوڑنے کی چیز ہے. تو برائے وصل کردہ نام دی، نئے برائے فصل کردہ نام دی. اور اس طریقے سے خانقاہیں اپنا کام کرتی ہیں اور خانقاہیں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ ظاہری طور پر فرق رہتے ہوئے اندر سے کیسے سب کو ایک کر دیے. آپ ذرا تھوڑی سی ہماری رہنمائی کیجیے مننگ صاحب. یہاں اولیاء کونسل آف نارتھ امریکہ جو یہاں کی بالکل مادیت گزیدہ زمین پر حقیقی تصوف اور صوفیہ کی تعلیمات کو زندہ کرنے کا جو کام کر رہے ہیں، یہ ایک فار دا لیک آف اے بیٹر ٹرم تھوڑی سی انقلابی تحریک کے لیے جو ہم نے عزم اٹھایا ہے، یہ یہاں کے ماحول اور مزاج کے اعتبار سے ایک دشوار ترین کام ہے اور لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. آپ اس کے توسط سے اس تحریک کے لیے کچھ رہنمائی کیجیے گا اور ہمیں حوصلہ افزائی کیجیے گا اور یہ بتائیے کہ ہم کس طرح اس کام میں یہاں پہ لگیں اور ہمارے کیا کیا گولز اینڈ آبجیکٹو ہونے چاہیے. جی، بہت اچھی بات آپ نے کہی. دراصل تمام انبیاء کی بعثت اسی علاقے میں ہوئی ہے جہاں سب سے زیادہ گمراہی رہی، سب سے زیادہ ظلم و بربریت رہی ہے، سب سے زیادہ لا علمی رہی ہے، سب سے زیادہ لاپرواہی رہی ہے، سب سے زیادہ شرک کفر کا معاملہ جہاں رہا وہی نبی آئے. اولیاء کے لیے بھی وہی جگہ منتخب کی جاتی ہے جہاں ان کی ضرورت ہو. شہر میں اسپتال کھولنا کمانے کا سبب بنتا ہے، گاؤں میں اسپتال کھولنا گاؤں کی ضرورت کو پورا کرنے کا معاملہ ہو. شہر کا اسپتال ڈاکٹر اپنی ضرورت سے کھولتا ہے، شہر کا اسپتال ڈاکٹر کمانے کے لیے کھولتا ہے، گاؤں کا اسپتال ڈاکٹر گاؤں کی خدمت کے لیے کھولتا ہے. تو پہلے تو آپ کو مبارکباد کہ اس مادی دنیا میں آپ نے خانقاہ آپ کے ذریعے اللہ نے کام کرائی. مادیت کو زیادہ ضرورت ہے، مادیت سے پریشان آ چکی ہے، مادیت نشہ کر کے پریشان ہے کہ اب تو ہم نشے کے ایڈکٹ ہو گئے. اس ایڈکشن سے کیسے ہم باہر نکلیں. ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مادیت اب پوری دنیا میں گھوم کے سکون کھوج رہی ہے. وہ کبھی دیر میں جاتی ہے، کبھی حرم میں جاتی ہے. سکون کی تلاش میں مادیت سے یا مادیت زدہ لوگ سکون کی تلاش میں لگے ہو. آپ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں اور آپ کی انجمن کہ آپ مادیت کی راجدھانی میں روحانیت کا مرکز کھول رہے ہیں.
مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنے کام کرنے کے طریقے، صوفیوں کا انداز، اس سے مادیت زدہ لوگوں کو بہت جلد روحانیت کی طرف لے آئیں گے۔ ان کے ساتھ ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی دنیا کے لوگ، مذہبی پہچان کے لوگ ہمیں حرف غلط کی طرح مٹانا چاہتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے دور ہٹنا چاہتے ہیں، ہم کو غلیظ سمجھتے ہیں۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو یہ احساس دلائیے کہ ہم کبھی تم کو غلیظ نہیں سمجھتے، ہم کبھی تم کو خراب نہیں سمجھتے، ہم تو اس خرابی سے تم کو نکال کے باہر لانا چاہتے ہیں جس خرابی میں تم نادانی میں چلے گئے اور تم زیادہ اس بات کے قابل ہو کہ تم پر کام کیا جائے اور تمہارے منہ ناک دھلائے جائے۔ اس لیے کہ نبی کا کام ہی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی آئے ہیں حکم سنانے، ستھرا بنانے، صاف کرنے، ڈسپلن سکھانے، لباس درست کرنے، کھانا پینا درست کرنے، سوچ درست کرنے، جینے کا سلیقہ سکھانے، محبت سکھانے اور کتاب و حکمت سکھانے۔ تو آپ اپنے کام کو شروع کیے ہوئے ہیں، اللہ اس میں برکت دے۔ خوب گلے لگائیے، گمراہوں کو گلے لگائیے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ جس نیکی کی طرف یہ ہمیں بلا رہے ہیں وہ گمراہی سے زیادہ ہم کو محبت دیں گے، اور یہ ہم سے سب سے زیادہ یہ میرے ہمدرد ہیں، میرے ویل وشر ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ ہم کو کبھی غلط نہیں سمجھتے، یہ ہم کو کبھی غلیظ نہیں سمجھتے۔ یہی وہ احساس ہے جو نبی دینا چاہتے ہیں۔ نبی یہ کہتے ہیں التائب کمن لا ذنب اللہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو، اور توبہ کرنے کے بعد اس کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ تم اپنے گناہ کو بھول جاؤ، گناہ کو یاد مت کرو، گناہ کو بھول جاؤ۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جس میں ایک مادیت زدہ ایک گناہ میں دن رات ڈوبا ہوا نیکی کی طرف آتا ہے، اور ایک دن وہ خود مرید سے مراد بنتا ہے اور مرشد بن جاتا ہے۔ یہ جتنے صحابہ ہیں ان میں سے 99% گناہ کی دنیا سے آئے تھے، شرک کی دنیا سے آئے تھے، کفر کے عادی تھے، ان کو حضور پاک علیہ السلام نے اس قدر محبت دی، اس قدر گلے لگایا، اس قدر ساتھ لیا کہ ایک دن یہی انسانیت کے، اسلام کے، اخوت کے، محبت کے، توحید کے، رسالت کے اور آخرت کے علمبردار بنے۔ اسی پریکٹس کو دہرانا ہے آپ کو مبارک ہو ایسی جگہ مرکز کھولنا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں اتنی برکت دے کہ آپ بھی سیٹسفائیڈ ہوں اور جو آپ کے ساتھ آئے وہ بھی سیٹسفائیڈ۔ بہت بہت صاحب، بس ہمیشہ آپ کی دعاؤں کا التماس رہے گا، اور آپ سے ہم گاہے بگاہے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ شکریہ بہت بہت، انشاءاللہ